حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ ایک قابل احترام، قابل عظمت اور قابل حرمت مہینے محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں. محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے قمری سال، جسے ہم اسلامی اور ہجری سال بھی کہتے ہیں، اس اسلامی سال کی ابتدا فرمائی ہے. یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت قمری سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے پر فرماتے ہیں اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے پر فرماتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. یہ ان مہینوں میں سے ہے جن 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حرمت والا مہینہ قرار دیا. حرمت والا ہونے کا کیا مطلب؟ حرمت والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. ان حرمت والے مہینوں کے سلسلے میں شریعت کی ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے. ان مہینوں میں اللہ کی عبادت کا اور اطاعت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن مہینوں میں اللہ رب العزت اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا کرتے ہیں. بلکہ صرف یہ ہماری شریعت میں نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اس دن سے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں یہ بات تھی کہ یہ حرمت اور عظمت والے جو مہینے ہیں ان میں اللہ رب العزت اعمال کے ثواب کو دگنا کر دیا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مبارک، معظم اور محترم مہینہ عطا فرمایا ہے. پھر علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہماری شریعت میں جو 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں بھی سب سے افضل یہ محرم کا مہینہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ
کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمت والے 4 مہینوں میں محرم کے مہینے کو شہر اللہ قرار دیا، اللہ کا مہینہ کہا، اس سے پتہ چلا کہ ان 4 مہینوں میں بھی محرم کے مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک اور محترم مہینہ ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ جس طریقے سے ان مہینوں میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ مہینے اگر گزرے، یہ مبارک مہینہ اگر گزرے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے، اس کے علاوہ کسی اور کام میں نہ گزرے۔ پھر قربان جائے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر عالم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس ماہ محرم کو کس طرح گزارا جائے، اس ماہ محرم میں اس مبارک مہینے میں کیا کیا جائے، اس کی بھی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفل روزے اگر کسی کو رکھنے ہیں تو سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، کہ جتنا ہو سکے اتنا اس مہینے کو روزوں کے ساتھ گزارے۔ اس لیے کہ بعض کتابوں میں آیا ہے محرم کے مہینے کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے، کہ شخص محرم میں کوئی شخص اگر ایک روزہ رکھتا ہے اسے 30 روزوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک روزہ رکھنے پر ایک مہینے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو گزارنے کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ بتلایا کہ اس مہینے میں روزے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جسے ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس دن کے روزے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ عاشورہ کا روزہ یہ ایک ایسا روزہ ہے کہ اس کا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب اہتمام فرمایا ہے۔ بلکہ کتابوں میں آیا کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، آپ علیہ السلام خود بھی روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، اور لوگوں کو بھی عاشورہ کے روزے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کی تاکید کرنا چھوڑ دیا، لیکن آپ علیہ السلام کے معمول میں تو یہ باقی رہا کہ آپ علیہ السلام 10ویں محرم کا اور عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس روزے کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ عاشورہ کے دن کا روزہ، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورہ کے ایک روزے پر مجھے اللہ کی ذات عالی سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس ایک روزے کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ ایک روزہ رکھنے پر پچھلے سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جایا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا وہاں کے یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ آج ہی کے دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت اور اتباع کے تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال سے 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا جاوے، یا تو 9ویں کا ملا لو یا 10ویں کا ملا لو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس روزے کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روزے کے رکھنے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا سب سے افضل درجہ اور سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 کا روزہ رکھے، اس کے بعد 10 یا 11 کا رکھے، اور آخری درجہ کہ آدمی اگر 9 کا نہ رکھ سکے، 11 کا روزہ نہ رکھ سکے، کم از کم 10 محرم کے روزے کے رکھنے کا اہتمام کرے، اس روزے کو نہ چھوڑے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے خود رکھا اور اس کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ تو اس محرم کے مہینے میں کرنے کے کام میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 ارشاد فرمائے۔ تیسرا حکم آپ نے ارشاد فرمایا کہ من وصى على عياله يوم عاشوراء وصى الله عليه سائر سنة او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، جو شخص 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس بندے پر پورا سال وسعت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ایک دن وسعت کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے پر پورا سال وسعت فرمائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے تعلق سے ہمیں یہ 3 کام بتلائے ہیں کہ پہلا کام کہ جتنا ہو سکے اس مہینے کو روزوں کے ساتھ گزارا جائے، دوسرا 10ویں محرم کا روزے کا اہتمام کیا جائے، اور تیسرا کہ 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کی جائے۔ یہ 3 کام میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں بتلائے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کے علاوہ بقیہ جو بھی کام ہیں جو نہ قرآن سے ثابت نہ احادیث سے ثابت، ان کاموں کو چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں ان حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر فرمایا، وہیں اسی آیت میں آگے چل کر ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس بات کا لحاظ رکھنا کہ یہ حرمت والے مہینے کہیں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہ گزار بیٹھو، تمہارے یہ ایام، یہ حرمت والے دن کہیں گناہوں میں نہ گزر جائے، اس کا اہتمام کرنا، اس بات کا حکم اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم میں دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج ہم نے ان کرنے کے کاموں کو چھوڑ کر بقیہ سارے کام ہم نے اختیار کر لیے ہیں، وہ کام کہ جن کا نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ وہ کام کہ جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا۔ ایسے کاموں کو آج ہم نے اختیار کر لیا، اور جو کرنے کے کام تھے ان کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا، اور مزید ظلم تو ہم نے یہ کیا کہ ان کاموں کی نسبت ہم نے
ہم نے شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے ساتھ کر دیا. ارے حضرت حسین وہ شخصیت ہے کہ کس ایمان والے کو ان سے محبت نہیں ہوگی. ان کی محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا، بلکہ ان کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے. ان کی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، آپ نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، کہ اللہ میں حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، یہ اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے. اور آگے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ جو ان حسنین سے محبت کرے، جو حضرت حسن سے محبت کرے، جو حضرت حسین سے محبت کرے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما اور تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ہمیں بتلا دیا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا محبوب بننا اگر چاہتے ہیں تو دل میں حضرت حسین کی محبت کا ہونا ضروری ہے. اور میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین، کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، آپ نے فرمایا فقد احبنی، کہ اس نے مجھ سے محبت کی. اور آگے فرمایا ومن ابغضہما، اور جس نے ان حسنین سے بغض رکھا، اس نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. آپ بتائیے کون ایمان والا ہوگا کہ جسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت نہیں ہوگی. ارے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے، حضرت حسین کی غلامی کو اختیار کرتے اور ہم وہ کام کرتے، ہمارے اندر وہ جذبات پیدا کرتے جن جذبات کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت لے لی. حضرت حسین کی شہادت کیوں ہوئی؟ حضرت حسین نے حق کا دامن تھامے رکھا، حق کا دامن نہ چھوڑا اور باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، جس کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت دینی پڑی. حضرت حسین نے شہادت دے دی لیکن باطل کے ہاتھ پر ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا. اگر حضرت حسین سے محبت ہے تو ہمارا جو تقاضا یہ ہے اس محبت کا، ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ جو حق ہے اس کے ساتھ میں رہوں گا، چاہے دنیا کہیں جائے، چاہے کہنے والا کچھ کہے، لیکن جو حق ہے میں اس کے ساتھ رہوں گا. یہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت دے دی لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑا. آپ نے شہادت سجدے کی حالت میں دے دی. آپ نے کربلا کے میدان میں جہاں ہزاروں کا لشکر ہے اس کے سامنے صرف 72 ہے اور وہ بھی نہتے 72 ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر بھی اللہ رب العزت کا کوئی حکم نہیں جانے دیا. آپ نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی. آپ نے نماز کے سجدے میں آپ نے سر اپنا قلم کروا لیا. آج ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. آج اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہماری زندگیوں میں کتنی ہیں. آپ دیکھیں 10 محرم کو جو جلوس نکلے گا اس میں ہماری نمازیں کہاں ہوگی، ہماری نمازیں کیا ہوتی ہے. ہم اندازہ لگائیں اس کا یہ حضرت حسین سے محبت ہے یا حضرت حسین سے بغض ہے. کل قیامت کے میدان میں اگر حضرت حسین نے اور ان 72 شہداء نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ ہم نے تو اس دین کے خاطر اپنی جانیں گنوا دی، ہم نے شہادت قبول کر لیا، تم نے کیا کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر حضرت حسین نے اپنے نانا جان کے سامنے اگر یہ شکایت لگا دی کہ نانا جان آپ کے دین کے خاطر، حق کے خاطر میں شہید ہو گیا لیکن آپ کی امت نے میری شہادت کا مذاق بنا کے رکھ دیا، ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ اس لیے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی معنی میں محبت ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ اعمال کریں، وہ کام کریں جس کی تعلیم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ان کا انجام تو کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کو ایک خواب میں دیکھا، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تھے۔ آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر غبار ہے، دھول کے آثار ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک بوتل ہے، اس کے اندر خون جمع ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام سے خواب ہی میں پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی میں کربلا کے میدان سے آیا ہوں، میں اپنے نواسے حسین کی شہادت دیکھ کر آیا ہوں، اور ان کا خون جمع کر کے رکھا ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں اسے پیش کروں گا۔ اب بتائیے، اگر ان مجرموں میں اگر ہمارا شمار ہو جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر اگر کوئی عمل ہوتا، تو جہاں پر آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی، حدیث میں آیا، آپ علیہ السلام نے مختلف روایتوں سے ہے، ایک ام سلمہ کی بھی روایت ہے، ایک ام فضل کی بھی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ام سلمہ سے کہا کہ دروازے پر نگرانی کرو، کوئی اندر آنے نہ پائے۔ ام سلمہ نگرانی کرنے لگی، کچھ دیر میں حضرت حسین دوڑ کر آئے اور وہ داخل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی، ام سلمہ نے جا کر دیکھا، آپ علیہ السلام حضرت حسین کو ایسے چمٹائے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ ایسی ہی ایک روایت حضرت ام فضل کی بھی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت حسین کو لے جا کر آپ علیہ السلام کی گود میں دیا، آپ علیہ السلام انہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں جو ہے آپ دیدہ ہو گئی۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں، میں نے پوچھا آقا یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر خبر دی ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ اگر آپ کی شہادت کے ساتھ جوڑ کر اگر کوئی کرنے کا کام ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا جہاں ہمیں شہادت کی خبر دی، وہاں ان سے جو متعلق عمل ہوتا وہ بھی ضرور ارشاد فرما دیتے۔ اس لیے اللہ کے واسطے خرافات کو چھوڑیں اور دین و شریعت کا دامن تھامیں، دین و شریعت کے مطابق چلیں۔ اس مہینے میں اگر حضرت حسین اور شہدائے کربلا کے نام پر اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنے اعتبار سے جس طریقے سے ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہوں ہمیں کرنا چاہیے۔ آخری بات سنا دوں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ المنورہ میں 10 محرم کو ایک مرتبہ بیٹھے تھے، آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان کربلا کے شہداء سے تمہیں محبت ہے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ محبت ہے، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا بتائیے تم لوگوں نے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ان کے لیے کیا ایصال ثواب کیا؟ تمام خلفاء جو ہے وہ خاموش رہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ الحمدللہ پہلی محرم سے لے کر روزانہ ان شہدائے کربلا کے لیے ایک قرآن پاک ختم کر کے انہیں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اگر کرنا ہے تو ان کے لیے ایسا کچھ کام کریں، ورنہ اپنے آپ کو خرافات سے بچائیں، ورنہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت اس جواب دہی کا استحضار ہم میں پیدا کر دے، تاکہ ہم ان خرافات کو چھوڑ کر اور شریعت اور سنت کو تھامنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔